اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک میں تاکید کرنا چاہتا ہوں پھر اپنے سارے برادر اور سسٹر سے، میں کچھ لوگوں کی طرف سے میں قرآن کے بارے میں کہ تنقید اور ان کی بیوٹیفل تنقید سن رہا ہوں، تو اس کی ایک وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر دیا، سوچ کو ہم نے چیلنج نہیں کیا سوچنے کے لیے کہ سمجھ کے پڑھتے تو چیلنج ہوتا ہے یا ذہن میں خیالات آتے یہ آرڈر کیوں ہے، کیسے ہے، کس لیے ہے۔ پھر جو ہم زندگی میں جو تجربے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، یا تو ولنگلی ہو رہے ہیں یا اگنورنس میں ہو رہے ہیں، تو کم از کم اس کا ایکسپیرینس ہوتا پھر ہم سوچتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بیٹا ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو لوگوں کو موقع ملنا شروع ہو گیا کہ یہ ہے جی، وہ ہے جی، یہ دوسری کتابوں کا ہے، یہ پچھلی کہانیاں کس سے ہیں۔ یہ کوئی پچھلی کہانیاں کس سے نہیں ہیں۔ ہر ایک قوم، ہر ایک امت کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اچھے انسان پیدا کرتا ہے، ان کی فلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے۔ تو ہر قوم میں آئے تو اس قوم میں آ گئے تو کون سی بری بات ہے، لیکن اس کے اوپر میں نے برا نہیں کیا، میں نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا، اچھا کیا لوگوں نے یہ چیزیں ڈک آؤٹ کی تاکہ اس کا کوئی جواب دے۔ دیکھیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو سارے ایک ہی گروپ میں ہوتے، ایک ہی سمت تھی، پہلے ایک ہی ڈائریکشن تھی، پھر دوسری ڈائریکشن بنی، ہو سکتا ہے دور کے لیے، پھر تیسری بنی، چوتھی بنی، یہ ڈائریکشنیں ہم بناتے ہی چلے گئے مختلف مختلف۔ اور اللہ ہمارا رب ہمیں اگنور کرتا رہا، اجازت دیتا رہا، نو پرابلم نو پرابلم نو پرابلم۔ جیسے ہی پہلی ڈائریکشن کے اوپر کرپٹ لوگ آ گئے، دوسری بن گئی، دوسری پہ کرپٹ آ گئے، تیسری بن گئی۔ اس طرح یہ بنتے بنتے وہ ہر طرف ہی اللہ نے کہا کہ ہر طرف ہی اللہ کا رخ ہے، جدھر مرضی منہ کر کے آپ میرے ساتھ بات کریں یا دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک امت کی ایک سمت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ آسانی پیدا کی ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ معاشرتی طور پہ اور ازواجی طور پہ اور خاندانی طور پہ ڈسٹرب نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی ایک اپنا بندہ یا کوئی بھی دوسرے کی سمت یا دوسرے کا مذہب یا دوسرے کا ریلیجن اپناتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، خاندان میں بھی، فیملی میں بھی، اور آگے بھی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جس مذہب میں وہ ریلیجن میں وہ گیا ہوتا ہے اس میں بھی وہ سیکنڈ ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک ان کو کیا بولتے ہیں، پتہ نہیں، کچھ ایسا ہی لفظ بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں نئے مسلمانوں کو نیو مسلم نیو مسلم۔ مسلم تو شروع سے ہی ہیں، آدم علیہ السلام سے ہی ہیں، یعقوب علیہ السلام سے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے مسلم ہی تھے۔ وہ کون تھے؟ جو امن کے لیے آئے تھے، محبت کے لیے آئے تھے، اس کو مسلم بولتے ہیں۔ ہم نے مسلم کا ایک لفظ نہ ایک فٹ کر لیا بس ایک طبقے کے لیے، جس طرح پہلی قوموں نے کیا ہماری قوم نے بھی ویسے ہی کیا۔ لہٰذا ہمیں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو پھر یہ دماغ ورک کرے گا، پھر سوچے گا اس کے بارے میں۔ جب سوچے گا نا تو پھر جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، بیٹھے بٹھائے بھی آ جائے گا۔ جب آپ ایکسپیرینس مارکیٹ میں جائیں گے یا کچھ کام کریں گے تب بھی آ جائے گا۔ یہ دو طریقے ہیں، ایک الہامی طریقہ ہے، ایک پریکٹیکلی ایکسپیرینس طریقہ ہے۔ وہ اسپریچول ہے، یہ ہے بائی پریکٹیکل۔
جو بائی پریکٹیکل ہوتا ہے وہ تصدیق کرتا ہے اسپرچول کی. اس کے لیے کہتے ہیں نا بھی جگ بیتی تو اور ہوتی ہے، ہڈ بیتی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کو یہاں پتھر لگے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیسی درد ہوتی ہے. یہاں پہ لگے پتہ چلے گا یہاں پہ کیسی درد ہوتی ہے. یہاں پہ لگے تو پتہ چلے گا یہاں کیسا محسوس ہوتا ہے. بازو ٹوٹ جائے تو پتہ چلے کیسی درد ہوتی ہے، کیا تکلیفیں آتی ہیں. اور بندہ اپنا تو نالا نہیں بن سکتا بچہ. اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو بندہ تو باتھ روم جانے کے لیے بھی مین کہ یہ سارے ایکسپیرئنس ہیں کیسے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، جو اللہ نے اسپیشل ہمارے فائدے کے لیے ایک اچھے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں، ان کی خاص حفاظت کی ہوتی ہے، تو ان کو یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ بتا سکے. تو اس کے لیے اگر سارے کے اوپر اتنی مصیبتیں کر دیتا تو یار وہ بھی تو نہیں نا. اس کے لیے اس نے چاند ایک بندے ہیں، اس کو ایک ایز اے ایگزامپل بنا لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ایکسپیرئنس ہر ایک بندے کو ہوں تو ہر بندہ تو سہ نہیں سکتا یہ چیزیں. ہر بندہ تو فیملی کی قربانی سیکریفائی نہیں کر سکتا. ہر بندہ اپنی جان مال کی قربانی تو نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے. تو اس کی ایک ایگزامپل ہوتی ہے اس کے لیے. اور ہمیں اس لیے ہم پیچھے رہ گئے اپنی کتاب میں ہی، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں. اگر پڑھا بھی ہے تو صرف عربی میں، جس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے. اگر آپ نے ایگزام دینا ہے اردو میں لیکن آپ کو وہ اردو سمجھ نہیں آتی، آپ پاس ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نے ثواب کے لیے یہ کام کیا، ثواب ملنا ہے. سوائے آب میں اس کو بولتا ہوں سوائے آب، پانی کے بغیر، زندگی کے بغیر. ثواب، اس کو ہی ثواب بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے وہ صرف ثواب کے لیے لیکن اعمال کے لیے نہیں لیا. ہم نے یہ قرآن کو صرف مردوں کے لیے رکھ لیا کہ اس کی جان اچھی طریقے سے نکل جائے. یہ زندہ لوگوں کے لیے ایک راستہ تھا. تو اب بھی ٹائم ہے. اگر ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، اگر سن نہیں سکتے 1 گھنٹہ بھی، تو پھر ہم کس چیز کی توقع لگائیں گے کہ ہم حق پہ جائیں گے، حق پہ ہوں گے؟ یہ تو ویسے سوچنے والی بات ہے. اگر ہم جوتا بھی لیتے ہیں، کپڑا بھی لیتے ہیں، تو اس کی 100 چھان بین کرتے ہیں بیٹا، پوچھتے ہیں. لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے تو ہم بالکل ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور نہیں، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، دوسرے لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، کوئی بات نہیں، ان کے پیچھے بلائنڈلی چلے ہم. اس لیے جو ہمارے بچے جو سائنس پڑھ گئے وہ دین سے دور ہو گئے. انہوں نے کتاب پڑھی ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں. تو ان کے لیے جب عام جو آدمی ہے، جو کم پڑھا لکھا مولوی جو عالم ہے، جو بات کرتا ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ بالکل اپوزٹ جا رہی ہوتی ہے نیچر کے. تو وہ ایک تو کنفیوز ہوتا ہے، وہ دوسرا پھر وہ ہوتا ہے وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی، ہم نے جب 2 چیزیں ڈفرینٹ کی نا تو پھر ہی کام خراب ہوا. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ ساتھ میں دین کا علم بھی جانتا ہے، من کہ میں ڈاکٹر بنا ہوں تو کس لیے، یہ عہدہ مجھے اللہ نے دیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. میں انجینئر بنا ہوں تو کس کے لیے؟ خدمت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، یہی اس کی وجہ ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو وہاں تو مٹیریلسٹک ہی ہے، پھر کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہ جائے گا. پھر دوڑ لگ جائے گی ہو از ان دا پاور ایز اے ویلتھ اینڈ ہیلتھ، اور اس کی دوڑ لگی، دنیا نے لگائی. مجھے بہت افسوس ہے، پڑھے لکھے لوگ. اب میں وہ ڈی این اے کو جو چینج ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کی میں وہ تحقیق پڑھ رہا تھا نا، تو ایک خوشی بھی ہوئی، نالج ملا مجھے. دکھ مجھے اس بات کا ہوا، دیکھو ہم نے فیملی میٹر کو، انسان کے پیس آف مائنڈ کو بالکل اگنور کر کے نا، اس کا ایک
آرٹیفیشل حل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ ایک انسان جب اکیلا ہے، کٹ آف ہے، پریشان ہے، ہی از ناٹ سوٹیبل ان دا سوسائٹی اینڈ سوسائٹی از ناٹ سو مرسیفل اینڈ سو لونگ. So nobody can feel, even though you how many matters you make, how many DNA, he will be destroyed again and again. Because environment and society affect. جب بچہ بھی آتا ہے نا تو وہ بالکل نیچر پہ ہوتا ہے، وہ 3 بجے اٹھتا ہے، جو اٹھتا نہیں، کھاتا نہیں، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، لڑتے ہیں وہ گھنٹے بعد پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. ان کو انوائرمنٹ جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو سمجھ لگتی ہے نہیں یہ جو ہپوکریسی ہے اپنانی پڑے گی، نہیں تو ہم معاشرے میں چل نہیں سکیں گے. تو وہ دل سے قبول نہیں کرتا دین کو، وہ ایک ایز اے سوسائٹی کے لیے اس کا ایک لازمی جز ہوتا ہے، اس لیے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو بالکل جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لمبی داڑھی ہو گئی، ٹوپی رکھ لی، بیٹھ گئے مسجد میں. کیا ہے؟ یہی ہے پیو بڑا چنگا ہے، پیو بڑا چنگا یہ چیز بس. لیکن اگر بڑا نہ ہو، بچے وہی کام کر رہے ہوں دوسروں سے بھی بڑھ کے، تو وہ بول بھی نہ سکے تو وہ کمپرومائز ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے نمبر 1 فیملی کے معاملے میں ہماری بچیوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو آواز دیں. میں نے دی آواز، میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا بیٹو دیکھا، کیونکہ جو حملے یا جو اگنورنس میں ہمارے والدین نے یا ہمارے معاشرے نے ایک کنسیپٹ ہمارے ذہن میں بنا دیا تھا، اس کی ہم نے بڑا پینفل ایکسپیرئنس حاصل کیا. کیسے؟ پڑھ جاؤ کچھ بن جاؤ، نوکری لگ جاؤ نہیں تو بڑا برا حال ہوئے گا، نہیں تو یہ ہوگا نہیں تو وہ ہوگا. یہ نہیں بتایا بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، جو تمہیں رتبہ دیا ہے ایز اے انسان ہونے کا، دنیا داری زندگی کے لیے اس کو ضائع مت کر بیٹھنا. روزی دینے والا اللہ ہے، وہ دے گا، اپنی عزت کو بچا کے رکھنا. تو جب اتنا پریشر، یہ میں نے خود اپنی بیٹیوں کے اوپر دیکھا، اتنا پریشر. پڑھنے کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کو انڈر پریشر تو نہ مت کریں آپ کہ اس کے بغیر ہوگا ہی نہیں. تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ بیٹا میرا یہ ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گا. اگر آپ اچھے نمبر لیں گے تو بہت خوشی ہوگی، اگر آپ تھوڑے بھی لے لیں گے نا تو میں آپ دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں آپ کو 1 سال اور موقع دوں گا، دوسرے سال موقع دوں گا. میں آپ کو کبھی مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ آپ کچھ بننے کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. کیونکہ یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہو چکے تھے. تو دیکھیں اگر ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے یا انسانیت کے لیے کام کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، حوصلے اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں کیا کنسیپٹ ہوتا ہے، معاشرے میں پہلے عزت بنائے تو پھر کام کریں گے. جب معاشرے میں عزت بن جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو انسان تو پہلے تو اتنا بزی ہو جاتا ہے اور اتنے اس کے جو کے لوامات بن جاتے ہیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا. اتنے فالوور وہ ان کو خیال کرتے کرتے وہ ایسی زندگی گزار دیتا ہے، وہ سچ بول ہی نہیں پاتا، نہ اس سے نکل پاتا ہے. اور اس کا سٹیٹس بھی اتنا ہائی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر شے کرتا ہے. تو اچھا کام کرنے کے لیے تو جہاں پہ بیٹھے ہوں وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. دیکھیں موت ہے نا جو، وہ تو آپ کہیں پہ بھی ہوں گے وہ آئے گی. یہاں سے ایک دفعہ جانا تو ہے، اور اگر جانا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، یو آر ریئلی ایجوکیٹڈ مور دین می، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اس کا سوری فار پاور یا میسج آ رہے ہیں اسی کے. وہ ایک طرف سے تو بدنامی ہے، دوسری طرف سے دیکھیں اس نے یہ تھا کہ آئی ول ٹیک کیئر آف یور ڈاٹر. کیونکہ میں تو پہلے بھی یہی پرابلم تھی میرے ساتھ کہ بچوں کو انڈر پریشر اپنے انڈر کرنے کی کوشش، جیسے میرے ساتھ ہوا ویسے ہی ان کو ساتھ. تو میں نے ان کو کہا بیٹا نہیں یہ نہیں ہوتا، آپ پڑھیں، اور یہ بھی ساتھ میں پڑھیں کہ آدھا گھنٹہ آپ
قرآن مجید کو بھی دیکھیں، آپ ڈاکٹر بنیں گی تو پتہ چلے گا، وہ نہیں بتائے گی مٹیریل، یہ بتائے گا کہ آپ کو کیسا ڈاکٹر بننا ہے، کیسا انجینئر بننا ہے، کیسی بیٹی بننی ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کیسے برتنا ہے، یہ چیزیں کون بتائے گا؟ یہ سائنس تو آپ کو ایک پروف دے رہی ہے نا، تو یہ چیزیں وہ بتائے گا۔ تو میں نے سفر بھی کیے باہر کے، اور بڑے لوگوں کے ہتھے بھی چڑھا کہ کہیں پہنچ کے میں کام کروں گا تو پہنچنا کہا ہے، اللہ نے اپنے طرف کھینچ لیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ جس حال میں بھی ہے وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، میں اگر بھولتا بھی ہوں تو وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، یہ اس کی بڑی خاص مہربانی ہے۔ میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جتنی بھی میں اس کا تھینکس بولوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ ایک بات ہوتی ہے سب کے سامنے، ایک بات ہوتی ہے علیحدہ۔ اب وہ علیحدہ جو باتیں ہیں نا بند کمرے میں، مجھے اس کی عادت نہیں ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ میری بڑی تعریف کرتی، بڑا پیار کرتی، لیکن سارے خلاف چلتی ہے، مطمئن نہیں، ہمیشہ نگیٹو تھاٹس، نگیٹو چیزیں لے کے آنا۔ تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں تو میں نے بڑی مشکل سے اس سے نکلا ہوں، تو اب دوبارہ تو نہیں میں واپس جا سکتا۔ بن کے ہوتا ہے نا اگریسو، جو ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں سنتے تو اگریسو ہو جاتا ہے بندہ، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ہمارے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک صورت ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کا جوڑ نہیں ملا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ سب کلیئر بتا دیا ہے، کچھ چیز نہیں رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں بعد میں اس کا غلط استعمال ہوا، یہ اس کی غلط تشریح ہوئی، یہ علیحدہ بات ہے، اس کا غلط استعمال ہوا، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کو فائنڈ آؤٹ جس نے بھی کیا ہے نا، وہ صحیح لوگ ہو گیا۔ ہمارے صوفیہ کرام مر گئے، مٹھ ہو گئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اور میں نے قرآن سے بھی لیا، تورات سے بھی لیا، انجیل سے بھی لیا، میں نے صوفیزم سے بھی لیا، میں نے ہر جگہ سے علم حاصل کیا، اس کو میچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے میں، ہر ایک کمپنی میں، بروں میں بھی ایک برا ایسا ہوتا ہے جو اچھائی کی بات کرتا ہے۔ میں ایمان سے صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، کیونکہ میری شروع میں کمپنی سیڈلی یہ بن گئی تھی، رب کی طرف سے ذریعہ تو لوگ ہی بنے تھے، تو وہاں پہ بھی میری باتیں یہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ تو بہت دور ہے، کلب میں بیٹھا ہے، دنیا ہی اور ہے، لیکن وہ وہاں پہ بھی وہی بات کر رہا ہے۔ ایک دفعہ پتہ کیا ہوا، کورین کے ساتھ بیٹھے، ہم بیئر پی رہے تھے، اور بیئر میں پی رہا تھا لیکن مرغی نہیں کھا رہا تھا، جو جڑکے والی ہے نا، بھی وہ اس چیز کو غصہ کرتے ہیں، وہ بعض دفعہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ یار سارا کچھ تم لوگ کر رہے ہو لیکن یہ کیوں نہیں۔ مجھے اس نے ایک کویشچن کیا، اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان میں تو یہ شراب ہے وہ حرام ہوتی ہے، وہ تو نہیں پی سکتے۔ میں نے سوچا، میں نے کہا وہ تو آپ کے مذہب میں بھی حرام ہے، ان کے نقصان دہ ہے، آپ کیوں پیتے ہو؟ میں تو کمزور مسلمان ہوں، میرا اسلام بہت عظیم ہے، میں اس کے اوپر پورا نہیں چل پایا، یہ میری غلطی ہے، میرے اسلام کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو آپ کے بھی مذہب میں لکھا ہوا ہے۔ لاجواب ہو گیا۔ اور وہاں پہ اگر میں جواز ڈھونڈتا، نہیں مجھے لگا دیا گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، تو کیا ہوتا؟ وہی بھی ایک چور نالے چتر۔ اب دیکھیں یہ چیزیں ہر آدمی نہیں کر سکتا، بہت کم آدمی ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے نکل آتے ہیں، یا ان کو وہ کہتے ہیں نا جدیاں جتیاں ہوں ہی سر، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو میں جب بھی یہ باتیں کرتا تھا نا، سارے مجھے یہی کہتے یار یہ باتیں نہ کرو، کوئی اور کرو، تو میں کہتا تھا کیا باتیں کروں، جو آپ لوگ کر رہے ہو یا وہ شروع کر دو، پھر چپ ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے تو میرے دوست نے اعتراض کیا، ان کی کمپنی ایسی تھی۔
اب جس بندے نے پڑھنا وہی، سوچنا وہی، تو بولنا بھی وہی ہے۔ مولا علی بھی کہتے ہیں کہ وہ بندے کو دیکھو وہ بات کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ دیکھو وہ کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، شرابی بھی کیوں نہیں، وہ بھی اچھی بات کرے گا، تو کوئی بات نہیں۔ میں وہی تھا جس کو تقریباً ہر انسان نے آج بھی رد کر دیا تھا، مجھے دیکھ کے ہی، اب تو گانے نکالتے دیکھ کے ہی دوسری طرف ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ مجھے ڈھونڈتے تھے لوگ، فون کہاں پہ ہو، تو میں نے نا فون 2 ٹوٹے کر کے مروڑ کے ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ میں نے کہا تھا فون پہ مت پوچھو، مجھے ڈھونڈا کرو، تو میں ساری رات اللہ بدے سا کدھر گیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی سے نکالا، اچھا ملک تھا، اچھے لوگ تھے، انہوں نے مصیبتیں تنگیاں دیکھی ہوئی ہیں ساؤتھ کورین نے۔ ایک میں بڑی خوبی کی بات کر رہا ہوں، بہت اچھے محنتی لوگ ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہت محنتی لوگ ہیں وہ، لیکن ہر قوم میں وہ پوری چیزیں نہیں ہوتی نا، وہ غلطی تو ہماری ہے نا، لیٹسٹ نالج، لیٹسٹ ٹیکسٹ تو ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے تو خود اپنے ملکوں میں اپنے گھروں میں نہیں کیا، تو وہ بھی بیچارے جتنے وہ تھے وہ مٹیریل تھنگس میں لرننگ انہوں نے کی، تو وہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں یہ وہ بڑی انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں۔ وہ نا پھب موئے ہو کھانا کو بولتے ہیں، جب آدمی کھانا کھا رہا ہو نا، مجھے انہوں نے بتا دیا تھا، جب آدمی کھانا کھا رہا ہو نا تو تسی 2 گھنٹے بھی لا دو تو کہے گا نہیں کہ کھانا بھی اٹھ کم کر، ساڈے تے کہہ دیں وہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کھانے والے کی، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے وہ قوم، اور وہ قوم ایسی ہے جو ہم تو آتے ہیں نا بالکل پورے ٹائم پہ، اور وہ آدھا گھنٹے 15 منٹ پہلے ہی آ جاتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ 3-4 اسمال انڈسٹریز بھی جو ان کی بہت کامیاب ہے، وہ ایک کنجن مین رکھا ہوتا ہے، 4 مین، 3-4 بندے رکھے ہوتے ہیں، انڈیا نیٹ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ہر قوم میں اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں، ساری قوم نہیں بری ہوتی، اس سے کچھ لرن کریں، کچھ اس کو ایکسپیرئنس دیں، یہی لین اینڈ دین ہے، یہی بزنس ہے۔ اس کے لیے میں وہ بار بار پھر فون آ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ میں بہت برا ہوں، میں تھریڈ ہوں دنیا کے لیے، فون پہ فون، میسیج پہ میسیج ہو رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی آپ سوری کر لیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن اور رک جائیں، ساتھ دیں، خلاف نہ چلیں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔